آج ہم سوچتے تھے کہ آپ گیس کے اوپر ڈیسیژن لیں گے، شاید بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے فیصلہ آئے گا، ایکسچینج ریٹ کے اوپر کیبنٹ کلیئرنس دے گی اور معاملات آگے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے سمری پچھلے پروگرام میں ہمیں بتایا تھا کہ پورا ایک پلان بنا کے دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ 1600 ارب یا جتنا بھی وہ سرکولر ڈیٹ ہے گیس کا اور پیٹرولیم کے شعبے کا، اس کو ختم کرنا ہے۔ کیا فیصلہ ہوا اس کے اوپر؟ جی سر، جو پلانز ہیں، دو پلانز ہیں مختلف، دونوں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہمارا فلو آف سرکولر ڈیٹ بھی کم ہو جائے گا اور ہمارا سٹاک آف سرکولر ڈیٹ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا، گیس کی جو قیمت ہے اس کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کی تھی، ہم نے ایک مکمل پروگرام وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آپ نے جو غریب لوگ بچائے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ غریب لوگوں کو آپ بچائیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ جس چیز کی ابھی ہم تکرار کر رہے تھے کہ ریاست اور سیاست، یہ تکرار کے اندر ہی صحیح جواب ہے سر، اور یہ سٹریس اور یہ ٹینشن ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنی پڑے گی۔ کتنا سرکولر ڈیٹ ہے سر اس وقت گیس کے شعبے کا؟ 1600 ارب کا تقریباً، اور 2600 بجلی کا؟ 1500، جی سر، تقریباً 2600 کے قریب بجلی کا ہے سر، اور تقریباً 1600 ارب کے قریب جو ہے وہ گیس کا ہے۔ اور انشاءاللہ گیس کے تمام معاملات، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کو دوبارہ موقع ملے گا تو ہم 4 سال میں اس کو ٹھیک کر کے جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ جو آئینی مدت ہے اس کے اندر گیس سیکٹر کو فکس کر کے جائیں گے، اس کا ایک مکمل پروگرام ہے، اس کے اوپر نیگوشیشن ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہم سے زیادہ اگریسو ہیں۔ سر آئی ایم ایف کے ساتھ 2 ایشوز روڈ بلاک بنے ہوئے ہیں، 3 ایشوز کہنا چاہیے۔ ایک ہمارا انٹر بینک کا ایکسچینج ریٹ ہے، اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی عمل دخل ہے اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی، اس کے اوپر بھی انہیں گنجائش دینی پڑے گی۔ دوسرا بڑا ایشو آپ کا گیس اور بجلی کی قیمتوں کا ہے، اور تھرڈ والا فسکل سائڈ کے اوپر ٹیکسیشن میئرز ہے جس کے اوپر ان سے کچھ ہم نے رضامندی لینی ہے۔ آپ والا ایشو پولیٹیکلی بڑا تھورنی ہے، بجلی کی قیمت گیس کی بڑھائیں گے تو انڈسٹری، آج ایپٹما والوں سے آپ مل رہے تھے، ان کو آپ گیس بھی نہیں دیتے اور ساتھ کہیں ہم ریٹ بڑھائیں گے تو وہ چیخے ماریں گے۔ اسی طریقے سے بجلی کا ایشو ہے، تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ کوئی انڈسٹری کے حوالے سے ہی بتا دیں۔ جی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے سامنے 2-3 تجاویز رکھی گئی ہیں، اور وزیر خزانہ کے سامنے بھی 2-3 تجاویز رکھی گئی ہیں جو فائنل سٹیجز کے اندر ہیں، جس میں یہ بڑی کلیئرلی بتایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ پاکستان کے غریب لوگ جو ہیں ان کو پر اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اور اس کے باوجود ہم ایک ایسا سلوشن لے کر آئیں گے جو ہمارے خیال میں آئی ایم ایف کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس کی تفصیلات اس وقت دینی جو ہے قبل از وقت بھی ہوں گی اور ریسپانسبل بھی ہوں گی، کہ ان سے ہماری جو نیگوشیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ کوئی کٹ آف ڈیٹ دیں گے کب تک اس پلان کی منظوری آپ دیں گے؟ 2 روز، 4 روز، 6 روز؟ جی، میرے خیال میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم کو دعوت دے دی گئی ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور وہ اسی وجہ سے دعوت دی گئی ہے کہ ہمارے پاس ایسی تجاویز ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کے اندر اور غریب آدمی، اور کب پہنچے گی آئی ایم ایف کی ٹیم سر؟ ابھی انہوں نے کچھ حتمی تاریخ نہیں دی، ہم نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ 1 آدھ ہفتے کے اندر وہ تشریف لے آئیں، کیونکہ ہم تیار ہیں، ڈار صاحب کی ٹیم تیار ہے۔ ہماری طرف سے تجاویز ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی اور عوام کے سامنے بھی۔ اس وجہ سے اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے کہ ہمارے پاس تجویز کوئی نہیں اور ہم ہوا میں ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ بڑی ہمارے پاس پورا ایک پروگرام ہے، ہمارے پاس 2-3 مختلف تجاویز ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کی ٹیبل پہ ہیں اور وزیر خزانہ کی ٹیبل پہ ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک تجویز جو ہے وہ آئی ایم ایف کے لیے قابل قبول ہوگی۔